السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ جی میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، انڈیا سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، جو آپ نے ایکسپلین کیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کی بیعت کے سلسلے میں۔ جی جی آپ نے تھا نا تاریخی جو ہے۔ جی جی جناب، وہ تو مطلب بات آگے بڑھی تو اور لوگوں نے بھی اس کے بارے میں جب سنا تو بہت جستجو لوگوں کو ہوئی، اور اس کے بارے میں اور انہوں نے بھی یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالے ہیں، اور لوگوں نے مطلب یہ کہا کہ یہ روایت ہے، یہ مطلب ویک روایت ہے یہ، اور یہ بھی اس میں کہا ہے کہ یہ تاریخ کی جو ہے وہ ہسٹوریکل فیکٹس کے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے، کہ یزید تو کبھی مدینہ آیا ہی نہیں، اور مطلب اور لوگوں نے بھی مطلب اس کے بارے میں یہ سب باتیں ڈالی ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ مطلب کہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مطلب شیعوں کی حدیث کلیکشنز میں بھی کیا ایسی حدیثیں ہیں کہ جو بہت ضعیف ہیں، مطلب کہ جو مطلب عقائد کے خلاف چلی جاتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، شیعہ مولوی اگر بات ان کے کام کی ہو تو حدیث صحیح ہے، چاہے وہ شیعہ کتب میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ بخاری میں ہو، سنن نبی داؤد میں، وہ حوالہ نہیں کریں گے کہ یہ سنن نبی داؤد میں، وہ کہیں گے یہ حدیث میں یہ ہے، وہ بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیعہ حدیث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ان کے تعصب سے کوئی بات ٹکرا دے تو وہ کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، چاہے وہ کتنا صحیح حدیث نہ ہو۔ یہ بات کہ التقیۃ دینی و دین آبائی، کہ ائمہ اطہار علیہ السلام تقیہ کرتے تھے، امام حسن علیہ السلام تقیہ فرماتے تھے، امام علی علیہ السلام تقیہ فرماتے تھے، امام حسن علیہ السلام تقیہ کرتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام تقیہ کرتے تھے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، بقیہ ائمہ ابرار علیہ السلام سب تقیہ کرتے تھے سوائے امام حجت علیہ السلام۔ یہ تو مسلم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اپنے وقت کے خلفاء سے تقیہ فرماتے تھے۔ یہ تو کوئی دیکھیں، یہ کہ یزید کے ساتھ بیعت کرنا یہ بڑی بات ہے، یا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ تو سب لوگ شیعہ مولوی کہتے ہیں نا کہ معاویہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پورے عالم اسلام کے ممبروں سے لعنت کرتا تھا، گالی دیتا تھا، یہ تو سب کہتے ہیں نا، اور اسی لیے معاویہ کو لعنت کرتا ہے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے نا؟ وہ تقیہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ بھائی ان کے بابا سے پیارا کون ہے؟ ان کے والد گرامی سے سید المسلمین امیر المؤمنین یا عصوب الدین نفس الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے زیادہ بہتر، شریف تر، ان سے مومن تر، ان سے پاک تر، طیب تر، طاہر تر تو دنیا میں اللہ نے خلق ہی نہیں کیا سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو گالی پہ ہوتا تھا۔ بالکل صحیح بات۔ یہ لوگ تقیہ کرتے تھے، تقیہ کرتے تھے، کس لیے تقیہ کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ بھئی اب نہیں تھا ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھا کہ ان سے لڑائی کرے سامنے والے کے ساتھ، اور فرماتے تھے کہ بھائی اپنے شیعوں کو بھی کہتے تھے کہ بھائی تم مخالفین کے ساتھ نہ لڑ پڑو۔ تو یہ کہ تو میرے عزیزو، یہ کہ ائمہ اطہار علیہ السلام تقیہ کرتے تھے اور خلفاء وقت کو کے ساتھ ان کے ساتھ ٹکر نہ لیتے تھے، یہ بالکل یہ ایک حقیقت ہے، اور ہمارے احادیث میں کتنا زیادہ ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے خلیفہ وقت کو امیر المؤمنین کہہ کے خطاب کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور کو وغیرہ کو امیر المؤمنین کہہ کے خطاب کیا۔ تو یہ دیکھیں، اور بقیہ ائمہ اطہار علیہ امام رضا علیہ السلام مأمون کو اسی طرح، کہ ان کو ان کے ظاہری حکومت سے ٹکر نہ لینا، اور ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ہمیں ڈیفائی نہ کریں، آپ ہمیں چیلنج نہ کریں، آپ ہمیں خلیفہ کے طور پر ظاہری طور پہ مان لیں، ٹھیک ہے نا، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں بالکل غیر قابل انکار حقیقت ہے، غیر قابل انکار حقیقت۔ اور شیعوں کے لیے بھی ان کے لیے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام بزدل تھے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نستجیر باللہ وہ عزیز نہیں تھے، نستجیر باللہ ان کو عزت کا پتہ نہیں ہے، وہ یا غیرت نہیں ہے، یا نستجیر باللہ ذلت سے ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، ان کو صبر کا حکم تھا اللہ کی جانب سے کہ ظالمین کے مقابلے میں تم صبر کرو، ظالمین آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اب بھی انتقام کا وقت نہیں ہے، اگر اسی میں آپ کی جان بچانا ہے، آپ کے بچوں کی جان بچانا ہے، اپنی شیعوں کی جان بچانا ہے، اپنی لوگوں کا ایمان بچانا ہے، قرآن بچانا ہے، شریعت بچانا ہے، کہ آپ حاکم وقت کو کہہ دو کہ بھائی تو حاکم وقت میں تمہارے خلاف کبھی خروج نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، تو کہہ دو۔ تو عرض یہ ہے، تو یہ تو صرف ایک واحد حدیث نہیں ہے نا، امام عصر علیہ السلام کی بھی صحیح حدیث ہے کہ میرے سب آبا پر ظالمین وقت کے کیا تھے؟ بیعت تھی، وہ بھی تو حدیث ہے نا۔ اور پھر یہ کہنا یہ حدیث ضعف ہے تو وہ بتائے نا ہمیں کہ اس میں ضعف کس وجہ سے ہے۔ یہ کہنا کہ یزید کبھی مدینہ نہیں گیا، یہ کوئی کسی روایت میں نہیں کبھی وہ مدینہ نہیں گیا، یہ ہے کہ اس کا مدینہ آنا واقعہ کربلا کے بعد تاریخ میں مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت اگر اس نے سفر کیا ہو، تاریخ میں درج نہ ہوا ہو، یہ الگ بات ہے، تاریخ میں درج نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس نے سفر کیا ہو، تاریخ میں دوسری کتابوں میں درج نہیں، یہ حدیث میں موجود ہے۔
ٹھیک ہے نا, یہ حدیث اس کو نہیں جھٹلاتا. تو بہرحال یہ میری بات نہیں ہے, میں آپ کو وہی سناتا ہوں جو شیعہ حدیث میں ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ اگر کوئی کہتا ہے یہ بری بات ہے تو جا کے امام زمانہ علیہ السلام سے لڑو, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا میرے سب آبا کے گردن پہ ظالمین وقت کا بیعت موجود تھا. پھر ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات کہ وہ خلفائے وقت کو ڈو ریسپیکٹ دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, جو ایکسپیکٹیشن تھا اس زمانے میں, اور ان سے ٹکر نہیں لیتے تھے. ہاں بالکل یہ بہت زیادہ ہے, بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو واقعات منصور کے ساتھ, امام کاظم علیہ السلام کے واقعات ہارون کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, امام رضا علیہ السلام کے جو کہ بہت ساری احادیث ہیں. مأمون کے ساتھ وہ کس طرح گفتگو کرتے تھے, کیسے بات کرتے تھے, کس طرح ظاہر میں ان کا مثلا ان کی ظاہری حکومت ہے, جال و جلال ہے, اس کا خیال رکھتے تھے. تو یہ تو غیر قابل انکار حقیقت ہے. لیکن شیعوں کے ذہن میں یہ بٹایا گیا نا, یہ بات بٹایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہو گئے کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کیا اور انہوں نے یزید کے خلاف انقلاب کیا. تو پھر اگر آپ پتہ چلے کہ نہیں یہ اس کے خلاف کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے تقیہ میں بیعت کیا, تو پھر یہ تو بات سرے سے غلط ہے نا, پھر ان کے آئیڈیالوجی کو دھچکا لے گا. تو اس لیے وہ پیچھے سے جو پری کنسیپشن ہے ان کے ذہن میں جو باتیں ہیں اس سے وہ ملائمت نہیں رکھتی, اس لیے وہ مخالفت کر رہا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے. جی سر. آپ تو جو بات دکھاتے ہیں تو کتاب کے جو ریٹن فیکٹ ہے اسے دکھاتے ہیں. آئی ڈو ایگری ود دیٹ کہ مطلب آپ جو بات کہتے ہیں وہ اپنے آپ سے نہیں, مطلب کتاب میں جو فیکٹ ہے اسے کہتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, جو آپ یہ بیان کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا کے سلسلے میں آپ کیوں چل رہی, میں دیکھ رہا ہوں تو مطلب جیسے یہ سیریز آف انسیڈنٹس ہے, مطلب کہ جیسے کہ ایک انسیڈنٹ کے بعد ایک انسیڈنٹ. جیسے مدینہ میں جب شروعات میں امام علیہ السلام سے بیعت کا سوال ہوا تو اس پوائنٹ پر امام کہیں نہ کہیں یہ یزید کی بیعت کو اسکپ کرنا چاہتے تھے. تبھی سے وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے, جو ان کا آبائی وطن تھا, جہاں پر ان کے نانا کا مزار اور والدہ کی قبر تھی, بھائی کی قبر تھی, اور بسے ہوئے تھے, اتنی خوشحال زندگی تھی سب, اور وہ چھوڑ کے چلے گئے. مطلب وہ یزید کی بیعت کو اسکپ کرنا چاہتے تھے. اور اس ٹائم پر یہ بھی نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ مطلب کہ آپ کو ہم غلام بنا لیں گے اور آپ کو ہم جو ہے جو چاہیں گے وہ کریں گے. اس ٹائم پر تو صرف بیعت کا سوال کیا گیا تھا. اور ولید جو تھا وہ گورنر تھا مدینے کا, اور ولید کے میں مطلب کچھ رسپیکٹ تھی امام حسین السلام کے لیے, مطلب جیسے کہ آپ نے بتایا. مروان بہت شقی تھا, مطلب ملعون تھا مروان, وہ اس نے ڈس رسپیکٹ کی تھی امام کے لیے. تو امام علیہ السلام مکے گئے, اور مکے میں بھی مطلب جیسے جو بصرے کے طرف امام نے اپنا ایک سفیر بھیجا تھا, جناب سلیمان نے ایک سفیر بھیجے تھے بصرے کی طرف امام علیہ السلام نے, اور ایک کوفے کی طرف جو اپنے بھائی کزن کو بھیجا تھا جناب مسلم ابن عقیل کو. تو امام کہیں نہ کہیں چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے مطلب کہ ان کے ساتھ آئیں اور وہ یہ باطل حکومت کو ہٹا دیں, مطلب کہ یزید جو ہے. مگر لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور لوگوں نے کے ساتھ نہیں دینے کی وجہ سے مطلب کہ وہ مطلب کہ اکیلے رہ گئے, چند افراد رہ گئے, اور ان کو شہید قتل کر دیا گیا. تو مطلب کہنے کے مطلب جیسے ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, اس میں بھی یہی ہے کہ امام نے تو آخری دم تک لوگوں کو یہ چاہا کہ لوگ حق کی راہ پر آ جائیں اور طاغوت کی اس سے نجات پا جائیں. کہ امر بالمعروف جو زیارت وارثہ میں ہے کہ قد قمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسول, آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی آخری دم تک حتی ذاق الیقین. تو امام علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ مطلب ان کے ساتھ جڑیں اور یہ جو ظالم طاغوتی یہ طاقت یزید کی ہے یہ مطلب ختم کریں. کیونکہ امام نے اپنے جو مطلب کہ ایک طرح سے ایمبیسیڈر بصرے کی طرف بھیجا اور کوفے کی طرف بھیجا. اب لوگوں نے وفا نہیں کی ان کے ساتھ. اگر لوگ ان کے ساتھ جڑتے اور وہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یزیدی لشکر ڈیفیٹ ہوتا, مطلب تاریخ ایک الگ موڑ لیتی. مگر یہ تاریخ میں جو تھا لوگوں نے جو تھی غفلت میں اس میں آ گئے اور امام کا ساتھ نہیں دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے مولانا؟ تو بات آپ کی صحیح ہے. اگر لوگ بیعت کرتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے, امام علیہ السلام کا تو حق تو بنتا ہے کہ حکومت ان کا ہو نا. اگر بالکل حق بنتا ہے کہ حکومت ان کی ہو. اگر میں نے عرض کیا اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انقلاب کرتے, لشکر نکالتے, بالکل ان کا حق بنتا ہے. یزید ایک فاجر فاسق, بلکہ یزید کا باپ بھی ہوتا, اس سے بہتر بھی کوئی ہوتا, عمر بن عبد العزیز بھی ہوتا. عمر بن عبد العزیز کی تعریف کرتا نا, وہ بھی ہوتا. تو بالکل اس کے خلاف بھی اس کو پکڑ کے اس کو قتل کرنے کا حق بنتا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی امام ان کے خلاف لشکر نکالے. دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں, ان کے خطبوں میں, یہاں پہ آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے وہاں پر لوگوں کو یزید کے خلاف یا بنی امیہ کے خلاف ورغلانے کی کوشش کی ہے یا ان کو جہاد کرنے کی دعوت دی ہے, ان کو تلوار نکالنے کی دعوت دی ہے. یہاں پر صرف یہاں پہ بات رہ جاتی ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کیا. بیعت نہ کرنا بذات خود کیا اعلان جہاد ہے, ٹھیک ہے نا.
بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آج کے میں نے اسپیچ آپ کو دی ہے اور پچھلے میں نے جو اسپیچز دی ہیں اس میں نے آپ کو بہت واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ بنی امیہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے اور بے دردی سے قتل کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی حکومت کی جو شان و شوکت ہے اس وقت تک ناقص سمجھتے تھے جب تک کہ ہم بدلہ نہ لیں علی علیہ السلام سے، خون کا بدلہ نہ لیں ان سے، ٹھیک ہے نا. ان کے لیے کافی نہیں تھا کہ انہوں نے حکومت ہاتھ میں لی ہے، امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا. وہ چاہتے تھے کہ جس طرح علی علیہ السلام نے ان کے عزیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذلیل کیا، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے، ان کے عزیز کو زمین پہ گرا کر ان کو قتل کر دے. تو امام حسین علیہ السلام کو یہ پتا تھا بخوبی، ٹھیک ہے نا. اگر وہ بیعت کرتے، ٹھیک ہے نا، تو بیعت نہ کرنے کی، میں آپ کو بتاتا ہوں کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا ہو کہ انہوں نے بیعت کس لیے نہیں کیا، یا بیعت نہ کرنا یہ اعلان جہاد ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بیعت کرنا ان کا امام حسین علیہ السلام کا جو معاہدہ تھا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا معاویہ کے ساتھ، یہ تھا کہ معاویہ جب دنیا سے جائے تو وہ اپنے لیے جانشین معین نہیں کرے گا، امام حسن علیہ السلام کو حکومت ملے گی. اگر وہ زندہ نہیں ہے، دنیا سے جا چکے تو امام حسین علیہ السلام کو حکومت ملے گی، معاہدہ تھا، ٹھیک ہے نا. اگر معاویہ مر جاتا ہے تو فوراً اس کے فوراً بعد، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جی، امام حسین علیہ السلام نے فوراً بیعت کر لی، پہلے ہی مطالبے پہ بیعت کر لی یزید کے ساتھ. تو انہوں نے، امام حسین علیہ السلام نے ایک طرف سے خود اس معاہدے کی جو مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوفے کے لوگوں نے، جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے تھے تو کوفے کے لوگوں نے، عراق کے لوگوں نے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا کہ بھئی یہ جو معاویہ ظالم ہے، اس کے خلاف آئیے ہم انقلاب کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے خلاف لشکر نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، صلح ہے، میں اس کا مخالفت نہیں کر سکتا. یہ مر جائے تو ہم دیکھتے ہیں، نہیں فرمایا کہ میں انقلاب کروں، تو آپ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. تو ان سے بھی وعدہ تھا، ٹھیک ہے نا. اب معاویہ مر گیا ہے تو فوراً آ کے یزید سے بیعت کریں. ان لوگوں کے بھی جو وعدہ تھا وہ وعدہ شکنی تھا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بیعت کر بھی لیتے تو کیا ان کی جان بچ جاتی؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بنی امیہ کا ارادہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کریں، چاہے کسی بھی طرح سے. اگر یہ بیعت کر بھی لیتے نا، میں آپ کی خدمت میں نے پہلے اس کے متعلق میں نے بات کی تھی، میں نے مدینہ کے متعلق جب بات کی تھی تو میں آپ کی خدمت میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں کہ بیعت کرنا سب، ہمیں کوئی ایسا شاہد نہیں ملتا کہ بیعت اگر کر لیتے تو وہ ان کو چھوڑ دیتے. علامہ مجلسی بھی یہی فرماتے ہیں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں علامہ مجلسی رحمہ اللہ کا بیان یہ اس مسئلے پر، یہ پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہ بحار الانوار ہے، جلد نمبر 45 ہے، چابدار احیاء التراث. یہ دیکھیں مدینے سے وہ نکلے ہیں. اچھا اس میں احادیث بہت زیادہ ہیں کہ وہ مدینے سے اس لیے نکلے کہ مدینے میں وہ قتل ہو جاتے، مکہ گئے ہیں اس لیے تاکہ ان کو امن مل جائے. یہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ان کی جان بچ جاتی ہے، وہ قتل نہیں کرتے. مجلسی فرماتے ہیں مدینہ سے، اچھا بل الظاہر انه صلوات الله عليه لو كان يسالمهم ويبايعهم لا يتركونه لشدة عداوة وكثرة وقاعة بل كانوا يختالونه بكل حيلة ويدفعونه بكل وسيلة. ظاہر یہی ہے کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیعت بھی کر لیتے، کہتے تھے کہ میں آپ کا یہاں پہ ایک شہری ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں نے بیعت کر لی، وہ نہیں چھوڑتے اور وہ ہر کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ چڑھائی کر کے ان کو شہید کر لیتے ان کی کثرت عداوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ملاحظہ فرمائیں کہ واللہ یا اخی لو كنت في جحر حامۃ من حوام الارض لاستخرجوني منه حتى يقتلوني. اے میرے بھائی، اگر میں زمین کے کسی پتھر کے اندر جاؤں نا، چلا جاؤں پتھر کے درمیان، وہاں پہ چھپ جاؤں تو یہ مجھے وہاں سے نکال کے شہید کر دیں گے. عرض یہ. اچھا میں آپ کی خدمت میں دوسری روایت میں یہ ہے ینابی المودہ میں مسند ابی مخنف سے جو روایت کی ہے، مقتل ابی مخنف سے، اس میں یہ ہے یا اخی لو كنت في بطن صخرة لاستخرجوني منها. اگر میں کسی پتھر کے درمیان ہو جاتا، اس پہلے والی حدیث فی جحر حامۃ من حوام الارض، کسی جانور کے سوراخ میں بھی جاؤں اس میں مجھے نکال دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ملاحظہ کریں یہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی جو حدیث ہے عمالی صدوق میں،
امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں، جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ مدینے سے کیوں نکلے، انہوں نے یہ نہیں بتائی کہ میں نے بیعت نہیں کیا اس لیے میں نکل گیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ بتایا کہ مدینے سے میں اس لیے نکل گیا کہ مجھے قتل کیا جاتا. یا مالی صدوق ہے، مجلس ثلاثون ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ما الذی اخرجک من المدینہ، مدینہ سے آپ کیوں نکلے، تو انہوں نے فرمایا شتموا عرضی فصبرت، یہ لوگ مجھے گالی دیتے تھے، میرے عزت کو گالی دیتے تھے، یعنی ان کے بابا کو گالی ملتا تھا نا، تو میں نے صبر کیا. وطلبوا مالی فصبرت، اور ان لوگوں نے میرے مال پہ قبضہ کیا ناجائز، میں نے صبر کیا. وطلبوا دمی فہربت، ان لوگوں نے پھر یہ منصوبہ بنایا کہ مجھے قتل کیا جائے، تو میں نکل گیا. واللہ وعیم اللہ لا یقتلونی، لیکن اللہ کی قسم یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے قتل کر دیں گے. تو ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا بھائی. دیکھیں وہ مدینے میں انہوں نے کیوں بیعت نہیں کی؟ بیعت کرنا عرض یہ ہے، بیعت کرنا مکرہن، یہ شرعی طور پہ حرام نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ مجبور کریں نا کہ آپ مجھ سے بیعت کریں اللہ میں آپ کو قتل، آپ میری حکومت کو ماننے والے میں قتل کروں گا، یہ کوئی حرام نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے. اور امام زمان علیہ السلام کی حدیث میں نے دکھا دی. پھر خود یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کتاب ہے، بلکہ بعض حدیث سخت ہے، مشکل اشیاء اس کو برداشت کرنا مشکل ہوگا، میں نہیں دکھاتا. بہرحال عرض یہ ہے کہ یہ بیعت کرنا بذات خود یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اگر وہ بے فائدہ ہے یا خود ان کے اپنے معاہدہ جو ہے بنی امیہ کے ساتھ اس کی خلاف ورزی ہے، اور شیعوں سے جو وعدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے، تو ہو سکتا ہے اس لیے ہو. لیکن مدینے سے نکل کر پھر مجھے کہیں نہیں ملا تاریخ میں کہ ان کو یہ آپشن دیا گیا ہو کہ اگر آپ بیعت کریں گے تو ہم آپ کو جانے دیں گے، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو یہ نہیں ملا کبھی پر مدینے سے نکل کر کہ ان کو یہ آپشن، یا کربلا میں یا کربلا کے راستے میں ان کو یہ آپشن دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا. مدینے میں ان سے صرف کہا تھا کہ آپ بیعت کریں. یہاں پہ ہمیں تو کوئی نہیں ملتا کہ آپ بیعت کریں گے تو ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، آپ کو عزت سے رہنے دیں گے، ایسی تو کوئی میں کہیں نہیں ملتا ایسی کوئی مثال. جی سر. اچھا یہ پوچھنا مولانا صاحب کہ کیا یہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ امام حسین السلام نے فرمایا تھا کہ خلافت آل ابو سفیان پہ حرام ہے، یہ ہے ہاں یہ شیعہ حدیث نہیں ہے صرف خلافت آل ابو، خود معاویہ کو آپ نے خود حکومت دی نا، معاویہ آل ابو سفیان، وہ معاویہ کیا ہے، معاویہ پہ حرام نہیں تھا. معاویہ اس سے پہلے خود امام حسن امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو حکومت دیا نا، حکومت دیا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آل ابو سفیان. تو یہ حدیث جو یہ حدیث جو آپ نقل کر رہے ہیں اس میں ہے کتاب، مجھے جو یاد پڑتا ہے کتاب الفتوح میں، کتاب الفتوح ابن عاصم میں. یا حکومت ان پہ حرام ہے، حکومت بلا شک حرام ہے. ابو بکر کے لیے بھی حرام تھا، خلافت حرام ہے، ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، غیر امام کے لیے خلافت سب کے لیے حرام ہے بھائی، غیر امام کے لیے حرام ہے، آل ابی سفیان کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر ایک شخص کے خلیفہ، اس کا خلیفہ بننا حرام ہے لیکن وہ پاورفل ہے، آپ تقیہ کے طور پر اس کی حکومت میں رہ جائیں، بالکل یہ کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے خلفاء آئے تھے، ہارون، مامون، منصور، یہ سب ان پہ خلافت حرام ہے، سب کے لیے خلافت حرام ہے. یہ جہاں تک یہ روایت ہے، یہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ کوئی شیعہ روایت ہے. جی ہاں، یہ روایت ان لوگوں کی ہے، مخالفین کی روایت ہے. اچھا مولانا صاحب ایک چیز اور پوچھنا. جی ہاں